بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکرت له امرأة اخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. قال فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك كأنها عزمت ذلك عليه. قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها. رواہ ابن ماجہ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ایک عورت کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فانظر الیہا، جا پہلے تو اس عورت کو، اس لڑکی کو دیکھ لے. فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، کیونکہ تمہارا یہ دیکھنا جب تمہارا رشتہ ہوگا، جب تم شادی کے بندھن میں بندھ جاؤ گے تو تمہاری محبت بڑی پائیدار ہوگی، تمہارے رشتے کے اندر مٹھاس برقرار رہے گی. قال، وہ کہتے ہیں فأتيت امرأة من الأنصار، میں اس انصاری کے گھر آیا جس کی لڑکی کو مجھے پیغام نکاح دینا تھا، اور آ کر کے میں نے کیا کیا؟ فخطبتها الى ابويها، میں نے اس لڑکی کے والدین کو نکاح کا پیغام دیا. وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور نکاح کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا بھی ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جا کر کے میں تمہاری لڑکی کو دیکھ لوں، لہذا تم مجھے اپنی لڑکی کو دکھا دو۔ فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَ ذَلِكَ، اس لڑکی کے والدین کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ انہوں نے اس بات کو بہت بڑی بات سمجھی کہ کیسے ایک اجنبی مرد میری لڑکی کو، میری بیوی بیٹی کو جو پردہ نشین ہے، کیسے دیکھ سکتا ہے۔ فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَ ذَلِكَ، یہ غیرت ہے صحابہ کرام کی۔ آج اسی غیرت کا فقدان ہے ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر۔ آج ہماری بہن بیٹیاں سڑکوں میں، پارکوں میں، ہوٹلوں میں جا رہی ہیں اور ماں باپ اس پر خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، اس پر نکیر نہیں کرتے۔ ایک اجنبی مرد، ایک صحابی رسول، نبی نے انہیں حکم دیا ہے کہ جا کر کے تم انہیں دیکھ لو، تم ان سے شادی کرنا چاہ رہے ہو، نکاح کا پیغام دینا چاہ رہے ہو، جا کر کے پہلے انہیں دیکھ لو۔ اور اس لڑکی کے والدین کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَ ذَلِكَ، لڑکی کے والدین خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، وہ لڑکی ان باتوں کو پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر لڑکی یا لڑکے کی شادی کی بات چیت چل رہی ہو تو لڑکی اس بات کو سن سکتی ہے، اور صرف سن ہی نہیں بلکہ اس پر اپنی رائے دے سکتی ہے، اپنا فیصلہ سنا سکتی ہے۔ فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، اس لڑکی نے جب اس بات کو سنا اور جب یہ دیکھا کہ میرے ماں باپ خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے بول رہی ہے، إِن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أَمَرَكَ أَن تَنظُرَ فَانظُرْ، کہ اگر میرے رسول نے مجھے دیکھنے کا حکم دیا ہے تو مجھے دیکھ لے۔ دیکھ رہے ہیں غیور ماں باپ کی غیرت مند لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ کے قول پر کیسے مر مٹ رہی ہے کہ اگر میرے رسول نے تجھے حکم دیا ہے مجھے دیکھنے کے لیے تو مجھے دیکھ لے۔ وَإِلَّا فَإِنِّي أَنشُدُكَ، اور اگر میرے رسول نے مجھے دیکھنے کے لیے نہیں کہا ہے تو میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں مجھے دیکھنا مت۔ یہ غیرت مند ماں باپ کی غیرت مند لڑکی کا جواب ہے۔ کانہا عظم ذالک علی، گویا کہ ایک اجنبی مرد کے سامنے بے حجاب ہونا اس نے بہت بڑی بات سمجھی۔ کانہا عظم ذالک علی، راوی کہتے ہیں فنظرت الیہا، میں اس لڑکی کو میں نے دیکھا، فتزوجتها، وہ لڑکی مجھے پسند آ گئی اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ وذکر من موافقتها، اور شادی کرنے کے بعد ہمارے رشتے میں، ہماری جو ہے زندگی میں بڑی موافقت رہی، بڑی محبت، بڑا پیار رہا۔ اس پوری حدیث میں آپ ذرا اندازہ لگائیے، ایک صحابی نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، نکاح کے لیے نبی سے انہوں نے مشورہ کیا، نبی نے کہا کہ جا کر کے دیکھ لو۔ دیکھا، پسند آ گئی، شادی ہو گئی، کسی طرح کی کوئی رسم و رواج کا ذکر نہیں ہے، کسی طرح کے کوئی خرچ کا ذکر نہیں ہے۔ آج ہماری شادیاں کیسے ہو رہی ہیں؟ پہلے شادی کس طرح ہونی چاہیے، کتنی سادگی کے ساتھ اور کتنی آسانی کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کی ایک اور جھلک میں آپ کو دکھلا دوں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی، آ کر کے کہنے لگے، اللہ کے رسول انی وہبت لک من نفسی، اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ مجھے اپنی بیوی بنا لیں، اپنی ازواج میں سے ایک زوجہ بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، نظریں جھکا لی، خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، کچھ دیر تک خاموش رہے۔ ایک نوجوان صحابی جو نہایت ہی غریب اور اتنے غریب کہ ان کی غربت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، وہ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول زوجنیہا ان لم تکن لک بہا حاجہ، اے اللہ کے رسول اگر اس عورت سے نکاح کرنے کی چاہت اور رغبت اگر آپ کو نہیں ہے تو اس عورت سے میری شادی کرا دیجیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر کہا تمہارے پاس کچھ ہے مہر میں دینے کے لیے؟ اس عورت کو کچھ مہر دینے کے لیے کچھ تمہارے پاس ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جو یہ چادر میں نے اوڑھ رکھی ہے، اس چادر کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ غربت کا اندازہ لگائیے، آج نوجوانوں کے پاس کیا نہیں ہے؟ صحابی رسول کو دیکھیں، جو چادر انہوں نے اوڑھ رکھی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو، ڈھونڈو، ہو سکتا ہے کچھ مل جائے۔ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو اسے ڈھونڈ کر کے لے کر کے آؤ۔ لوہا کتنا کیسا ہوتا ہے، کتنا سستا ہوتا ہے، آج کے زمانے میں 60-65 روپے کلو لوہا ملتا ہے، اس کی ایک انگوٹھی 5-6 گرام کی 4-5 روپے کے بقدر ہوگی بمشکل۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں شادی کا کتنی سادگی کتنی آسانی سے ہو رہی ہے، اور وہ صحابی اپنے گھر جا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو لوہے کی انگوٹھی تک نہیں مل رہی ہے، خالی ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں ملا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ محنت کرو کماؤ، جب کچھ دینے کے لیے ہو جائے گا تو آنا تب میں تمہاری شادی کرا دوں گا، نہیں، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ شادی یہ فطرت ہے، اس صحابی کو شادی کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اگر اس کی وقت پر شادی نہیں کی گئی تو یہ غلط راہوں پر غلط راستوں پہ نکل پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ کہا انطلق بها فقد زوجتكها بما معك من القرآن، جاؤ اس عورت کو لے کر کے جاؤ، میں نے تمہیں قرآن کی ان صورتوں کے بدلے جو تمہیں یاد ہیں ان کے بدلے میں نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا ہے، جاؤ ان صورتوں کو تم اس عورت کو یاد کرا دینا۔ آپ سوچئے ذرا کتنی سادگی کے ساتھ، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ تم کتنا کماتے ہو، تمہاری انکم کتنی ہے، تمہاری سیلری کتنی ہے، تمہاری ذات کیا ہے، تمہاری تم خان ہو پٹھان ہو انصاری ہو کیا ہو، کچھ نہیں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس دیکھا کہ نوجوان صحابی ہیں میرے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو شادی کی ضرورت پڑ گئی ہے، شادی کرا دیا آپ نے قرآن کی چند صورتوں کے بدلے۔ آج ہم شادیاں کیسے کر رہے ہیں؟ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں، منگنی جو ایک مسنون طریقہ ہے، سنت ہے منگنی، مگر منگنی کے نام پر ہم بیجا رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جب تک لڑکے والوں کی طرف سے 25-30 لوگ لڑکی کے ہاں نہیں جائیں گے مٹھائیاں لے کر کے، کپڑے لے کر کے، انگوٹھی لے کر کے، رشتے کو پکا کرنے کے لیے انگوٹھی پہناتے پکا، ارے تمہارے پکا کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، اگر اللہ نے وہ رشتہ تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہوگا تو شادی ہونے کے بعد بھی ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی وہ رشتہ تمہاری زندگی میں امن و سکون نہیں ہوگا اور پھر طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ منگنی یہ بات چیت سے ہوتی ہے، پورے خاندانوں پورے رشتہ داروں کو لڑکی والوں کے ہاں لے کر کے جانے، یہ کہاں کا رسم ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ 25-30 لوگ 40 لوگ لڑکی کے ہاں جاتے ہیں مٹھائیاں لے کر کے، کپڑے لے کر کے، انگوٹھی لے کر کے، پھل فروٹ لے کر کے وہاں جاتے ہیں، اس لڑکی کا بھی خرچ ہوتا ہے، لڑکی والے ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور تحفے میں بھی وہ جب وہ واپس آنے لگتے ہیں تحفے میں بھی ان کو دیتے ہیں، وہی چیزیں، وہی مٹھائیاں، وہی فروٹ، وہی پھل واپس کرتے ہیں، اور پھر لڑکی والے لڑکے کے ہاں آتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے بیجا اخراجات کرتے ہیں۔ بتاؤ منگنی جو ایک سنت اور مسنون طریقہ ہے کہ لڑکے والا نکاح کا پیغام دے اور لڑکی والا اسے منظور کر لے، بس اس کے علاوہ کوئی اور رسم نہیں ہے، کوئی اور اسلام میں کوئی کسی اور بات کی اجازت نہیں ہے، مگر آج رشتے کو منظوری لینے کے چکر میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ بتائیے یہ فضول اسراف اور فضول خرچی نہیں ہے؟ جواب دیجئے آپ، اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں منگنی کے نام پر کہ اس سے کئی غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے، اور پھر منگنی ہو گئی، منگنی کے بعد تاریخ فکس ہوتی ہے، بعض جگہوں پر
تاریخ فکس کرنے کے لیے بھی فنکشن ہوتے ہیں, ہال بک کیے جاتے ہیں, لڑکی اور لڑکے والوں کی طرف سے بہت سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں, اور پھر جب شادی کا دن قریب آتا ہے تو 2-3 دن پہلے شادی سے ہلدی اور مہندی کی بھی رسمیں ہوتی ہیں. اس میں بھی تمام طرح کی عورتیں خاندان کی رشتہ داروں کی اکٹھا ہوتی ہیں, ڈانس کرتی ہیں, ناچتی ہیں, گاتی ہیں, بجاتی ہیں, فوٹو اور تصویر ویڈیوگرافی یہ سب کرتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. شادی ہوتی ہے پھر کہتے ہو کہ زندگی میں امن نہیں ہے, سکون نہیں ہے, رشتہ داریوں میں وہ محبت و پیار نہیں ہے. آپ سادگی سے کرو گے شادی, اس میں رحمت ہے, اس میں برکت ہے. اور پھر منگنی ہو گئی, تاریخ پکی ہو گئی, شادی کا دن بھی آ گیا. شادی کی رات رب جگہ جسے کہتے ہیں, اس میں دنیا بھر کے خرافات ہوتے ہیں, مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے, اور ایسی ایسی باتیں میرے کانوں سے ٹکرائی ہیں کہ سن کر کے روح کانپ جاتی ہے. لڑکے اور لڑکیاں نظر بازی, تاک جھانک اور عشق و معاش کی جیسے غلط اور نازیبا حرکت اور کام کرتے رہتے ہیں. اسی رب جگہ کے دن جسے ہم بہت اچھی رات سمجھتے ہیں, صبح ہوتی ہے, اب وہ لڑکا دولہا بن کر کے لڑکی کے ہاں جاتا ہے. اکیلے نہیں جاتا, اپنے ساتھ 25, 50, 100, 200 لوگوں کو لے کر کے جاتا ہے. بتائیے کوئی سرکاری دعوت ہے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں اور اس غریب کے اوپر بوجھ ڈال لیں؟ یہ ذمہ بوجھ یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شادی کے لیے 2 خرچے بتائے ہیں, ایک مہر کا ادا کرنا اور دوسرا ولیمہ. اس کے علاوہ جتنے بھی اخراجات, جتنے بھی خرچے ہیں وہ سب غیر شرعی ہیں, شریعت کے خلاف ہیں. بتائیے, بارات کے نام پر, اور بارات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی, آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی, صحابہ کرام نے شادیاں کی. پوری اسلامی تاریخ میں بارات کا کوئی تصور نہیں, کوئی تصور نظر نہیں آتا. ہم کون ہوتے ہیں لڑکیوں کے اوپر بوجھ ڈالنے والے, پریشر ڈالنے والے کہ ہم تمہارے پاس اتنے لوگوں کو لے کر کے آئیں گے. ایک معصوم لڑکی کو لینے کے لیے اتنے سارے لوگ, اتنے سارے خرچے. اور پھر بارات بھی پہنچتی ہے. بارات پہنچنے کے بعد وہ لڑکی والا خاص طور سے بنگلور شہر میں ہال بک ہوتا ہے. ہال بک ہونے پر وہاں پر لڑکی والے جو لڑکے کو, اپنے داماد کو جو جہیز کے سامان دیتے ہیں, ان تمام سامانوں کی نمائش ہوتی ہے. سوئی سے لے کر کے گھر گرہستی کی جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں سب وہاں پہ نمائش ہوتی ہے, سب کی لسٹ بنتی ہے. اور بننے کے بعد اس کو ایک ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ کل اگر تم ہماری بیٹی کو پریشان کرو گے تو یہ لسٹ موجود ہے, ہم کمپلین کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جہیز ایک ناسور ہے, ایک لعنت ہے, اس کا شریعت سے, اسلام سے کوئی تصور نہیں ہے. نوجوانوں, اے لوگوں, اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم لڑکی کے گھر والوں سے جہیز مانگو؟ تمہیں اپنی طاقت پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, اے مردو تم قوام ہو, تمہاری حیثیت ایک قوام کی سی ہے, ایک سردار کی سی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مردوں کو ان کی حیثیت, ان کی اوقات, ان کی بساط, ان کی شخصیت اور ان کی ذمہ داریوں کو واضح کیا ہے کہ تمہاری حیثیت قوام کی سی ہے. تم پر لازم ہے کہ تم محنت سے کمائی کر کے حلال رزق کے ذریعہ اپنے بیوی بچوں کے نانے نفقہ اور ان کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری تمہارے اوپر فرض ہے. پیسے دینا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. شوہر کو دولت دینا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. پیسے کمانا, بازاروں میں جانا, فیکٹریاں سنبھالنا, ریسپشن کو سنبھالنا, یہ تمام ذمہ داریاں عورتوں کی نہیں بلکہ مردوں کی ہے. الرجال قوامون علی النساء. لیکن آج اس کا معنی بدل دیا گیا ہے, اس کے جغرافی الٹے کر دیے گئے, اس کا ترجمہ الٹا کر دیا گیا ہے. جو لڑکا شادی کرتا ہے
اس پر لازم ہے کہ وہ جس گھر سے اپنی بیوی کو لا رہا ہے اس کے بوڑھے ماں باپ کے غمگین اور دکھے دل کو کچھ سہارا کر کے آئے. اسی لیے اسلام نے اس کے اوپر مہر کا ادا کرنا ضروری قرار دیا ہے. بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا. مگر آج کی یہ ڈاکو اور یہ فقیر ہیں جو بیوی کے باپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم تو بھکاری ہیں تمہاری در کے, ہم تمہاری بیٹی کے غلام اس وقت بنیں گے جب تم ہمیں خرید لو گے. آپ کی فیس کتنی ہے جناب؟ کیا آپ ہماری بیٹی کے غلام بن جائیں گے؟ جی جناب بن جائیں گے. کیا چارجز ہیں آپ کے؟ میں SLC فیل ہوں, 2 لاکھ میں کام چل جائے گا. جی جناب آپ کی؟ میں MA پاس ہوں, 10 لاکھ روپے چاہیے. میں MBBS ڈاکٹر ہوں, مجھے ماروتی کار چاہیے, 25 لاکھ کیش چاہیے. الگ الگ لسٹ بنے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں ان ماڈرن فقیروں کے. آپ گاؤں میں چلے جائیں, دیہاتوں میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو ایک فقیر ملے گا. وہ اللہ کے نام پہ مانگے گا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. آپ اس فقیر کو اگر 2 روپے نکال کر کے دے دو گے تو وہ خوش خوش دعائیں دے کر کے چلا جائے گا. لیکن اگر آپ بنگلور کے MG روڈ میں, دلی کے چاندنی چوک میں, ممبئی کے پاش ایریے, مدراس میں, کلکتہ میں, کسی دیگر بڑے شہروں میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایک فقیر ملے گا, شوٹ بوٹ ٹائی لگا کر کے. وہ انگریزی میں بولے گا پلیز ہیلپ می سر, پلیز گیو می سر. اگر آپ اسے 5 روپیہ دو گے تو 5 روپیہ لے گا اور الٹا آپ کی طرف دیکھے گا, کہے گا کہیں پہلے زمانے میں خود تو فقیر نہیں تھا. کہا کیوں؟ کہا بھیک دیتے ہو, شرم نہیں آتی؟ آج اس مہنگائی کے زمانے میں 5 روپیہ دیتے ہو. تو وہ دیہاتوں کا فقیر ہے جو 2 روپے میں مان جا رہا ہے. یہ شہروں کا فقیر ہے جو جسے 10 روپیہ دینا پڑے گا. یہ آج کا ماڈرن فقیر ہے جو نکاح کے نام پہ, جہیز کے نام پہ بھیک مانگ رہا ہے. اور وہ شہروں کا فقیر, وہ دیہاتوں کا فقیر ڈائریکٹ بھیک مانگتا ہے. مگر یہ آج کے ماڈرن فقیر ہیں, یہ ذرا VIP فقیر ہیں. یہ ڈائریکٹ بھیک میں نہیں مانگتے بلکہ بھیک مانگنے کے لیے بھی انہوں نے بیچ میں بروکر رکھا ہے, دلال رکھا ہے. ہم تمہیں اتنی بھیک دلوائیں گے, ہمیں اتنی کمیشن چاہیے. بھیک مانگنے والے اور بھیک کا کمیشن کھانے والے, لعنت ہو تمہاری زندگی پر. کسی غریب کی بیٹی کو رلا کر کے کھانے سے بہتر ہے کہ تم مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ, صبح و شام تمہیں بھیک مل جایا کرے گی. مگر اللہ کے واسطے کسی غریب کے اوپر ظلم مت ڈھاؤ, کسی غریب کے گھر کو مت اجاڑو, کسی غریب کے گھر کو برباد مت کرو, کسی غریب کو ایک کہانی پر مجبور مت کرو کہ اگر اس کے گھر میں جوان بیٹی موجود ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی نہیں بلکہ جہنم کا عذاب مسلط کر دیا گیا ہے. وہ جہاں جہاں جاتا ہے بغیر ان رسم و رواج کے, بغیر جہیز کے, کوئی سننے والا نہیں ہوتا. نوجوانوں, تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے انسان کی اولاد سمجھ کر کے. اگر تمہاری ماں یہ سمجھتی کہ میرے پیٹ سے انسان نہیں بلکہ کسی جانور نے جنم لیا ہے, کسی بندر نے جنم لیا ہے, تو خدا کی قسم وہ تمہیں پھینک دیتی اور انسانوں کی اس گل میں تمہارا داخلہ نہیں ہوتا. تمہاری ماں نے تمہیں انسان سمجھا, تمہارے باپ نے تمہیں انسان سمجھا, تمہارے پرائمری اسکول کے ٹیچروں نے تمہیں انسان سمجھا, کالجز اور یونیورسٹیوں کے پروفیسروں نے تمہیں انسان سمجھ کر کے تمہارے اوپر محنت کی. بچپن سے لے کر کے جوانی تک تمہیں انسان سمجھا جاتا رہا. مگر جب تمہارے نکاح کا وقت آیا تو تم نے پہلی بار یہ ثابت کر دیا کہ یہ بچپن سے لے کر کے جوانی تک جو مجھے انسان سمجھا جاتا رہا یہ لوگوں نے غلط سمجھا تھا. دراصل میں ایک انسان کی شکل میں ایک بھکاری ہوں, ایک درندہ ہوں, ایک بھیڑیا ہوں جو نکاح کے وقت میں ہم گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں. اور وہ غریب جو اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے, تمہیں اپنا داماد بناتا ہے, اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کرتا ہے, اگر وہ یہ جانتا کہ تم انسان نہیں بلکہ درندے ہو تو کبھی وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دیتا. مگر وہ یہ جانتا ہے کہ تمہارے سینے کے اندر ایک دل دھڑک رہا ہے, تمہیں انسان کی اولاد سمجھتا ہے, اس وجہ سے وہ تمہیں اپنی بیٹی عطا دیتا ہے کہ شاید تم انسانیت کا احترام کر سکو گے, شاید تم انسانیت کے دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکنوں کو سمجھ سکو گے, شاید تم ایک بوڑھے ماں باپ کے تڑپ کو سمجھ سکو گے. اس لیے وہ تمہیں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کرتا ہے.
مگر تم ہو کہ اس معصوم اور غریب لڑکی پر ظلم و جبر اور تشدد کے پہاڑ توڑتے ہو. اس کو یہ کہتے ہیں کہ جا کر کے اپنے غریب ماں باپ سے کہ گھر کو لوٹ کر کے میرے گھر کو بساؤ, اپنے ماں باپ کی کمائی سے مجھ نوجوان کے سر پر تاج پہناؤ. تو پہلی بار میرے دوستو, پہلی بار انسانیت کو احساس ہوتا ہے کہ انسانیت کے نام پہ کوئی درندہ تھا جس کے ہاتھ میں ایک معصوم اور غریب لڑکی کا ہاتھ دے دیا گیا. اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے, اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے, یہ حادثے تو وہ ہیں جو سنائے نہیں جاتے. جناب میر تقی میر جو ایک بہت بڑے شاعر تھے, انہوں نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تو اپنے داماد کو تمام چیزیں, تمام سامان جو ہے جہیز میں دیے, لیکن جب جہیز کم پڑ گئے تو میر تقی میر جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کو بھی انہوں نے بیچ دیا اور اس کی قیمت کو اپنے داماد کے حوالے کر دیا. بیٹی کی رخصتی کا جب وقت آیا تو باپ نے بیٹی کو گلے لگایا اور بیٹی کے کان میں کہا کہ اے بیٹی, جس گھر سے تم جا رہی ہو دوبارہ اس گھر میں مت آنا, کیونکہ میں نے تمہارے سامان جہیز کے ساتھ ساتھ اس گھر کو بھی میں نے ختم کر دیا ہے, اس گھر کو بھی میں نے بیچ دیا ہے. اب تمہارے بوڑھے ماں باپ کسی کرائے کے مکان میں رہ لیں گے. بیٹی تڑپتی ہے, روتی ہے, مجبور ہے, سسرال جاتی ہے. چند دنوں کے بعد اس کے ظالم سسرال والوں نے اس کو یہ خبر آتی ہے کہ اس کے ظالم سسرال والوں نے اس کا قتل کر دیا. میر تقی میر بیٹی کے جنازے پر حاضر ہوتے ہیں اور جا کر کے ایک شعر پڑھتے ہیں, اب آیا یاد اے آرام جاں اس نامرادی میں, اب آیا یاد اے آرام جاں اس نامرادی میں, کفن دینا تجھے بھولے تھے سامان شادی میں. سب کچھ دے دیا تھا تمہارے نکاح کے جہیز میں, 2 گز کفن کے ٹکڑے بھی دے دیے ہوتے تو کیا فرق پڑ جاتا, کیا بگڑ جاتا. آج ہزاروں لڑکیاں زندہ جلائی جا رہی ہیں. وہ جلتی ہوئی لڑکیاں معاشرے کو پیغام دیتی ہوئی جا رہی ہیں کہ میں جل رہی ہوں, میں مر رہی ہوں, میں جا رہی ہوں. تم اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کر لینا, مجھے تم نہ بچا سکے مگر میرے جانے کے بعد تم اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کر لینا. یہ آگ لگ چکی ہے, چنگاری سے شعلہ بن چکی ہے. آج پورے ہندوستان نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں, ہر جگہ ان تمام رسومات کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. اسلام نے شادی کو اتنا آسان بنایا, اگر کوئی آدمی شادی کرنا چاہے منٹوں میں کر سکتا ہے, منٹوں میں. اور اگر کوئی آدمی زنا کرنا چاہے تو اسلام نے اس کی ایسی دردناک, اذیتناک, کربناک, خوفناک, سخت اور عبرتناک سزا مقرر کی ہے کہ اگر ایک زانی کو سرعام سزا دے دی جائے تو اس سزا کو دیکھ کر کے دنیا کانپ اٹھے گی اور پھر کسی دوسرے نوجوان کو, کسی دوسرے انسان کو زنا کرنے کا تصور تک نہیں ہوگا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں, آج ہمارے سماج میں الٹا ہو گیا ہے. نکاح مشکل ہو گیا ہے, زنا آسان ہو گیا ہے. آدمی زنا کرنا چاہے, کسی عورت کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا چاہے, بہت آسان کام ہے. فون کرے, واٹس ایپ پہ میسج بھیجے, وہ لڑکی مارکیٹ کے بہانے, کالج اور یونیورسٹی کے بہانے, تعلیم کے بہانے گھر سے نکلتی ہے, ہوٹلوں میں جاتی ہے, پارکوں میں جاتی ہے اور وہاں جا کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرتی ہے. لیکن اگر کوئی شادی کرنا چاہے بہت مشکل کام ہے. شادی اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی جب تک منگنی نہیں ہوگی, اس میں لاکھوں روپے خرچ نہیں ہوں گے, جب تک تاریخ فکس نہیں ہوگی, ہلدی اور مہندی کی رسمیں نہیں ہوں گی, جب تک جہیز کے سامان ریڈی اور تیار نہیں ہوں گے تب تک شادی نہیں ہو سکتی. ان رسم و رواج کے طور طریقوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے مرد حضرات اگر بالفرض ان رسم و رواج کے طور طریقوں کو ختم کرنا چاہیں تو اللہ رحم فرمائے ہمارے گھر کی عورتوں پر.
سارے دنیا کے مرد ایک طرف، عورتوں کی ہٹ گرمی ایک طرف. ہمالیہ پہاڑ میں زلزلہ آ سکتا ہے، آسمان ہل سکتا ہے، مگر یہ عورت اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی، نہیں ٹل سکتی. وہ بولتی ہے کہ جو میں چاہوں گی وہ ہوگا، جو رسول نے چاہا وہ ہمارے گھر میں کبھی نہیں ہوگا. اس عورت سے کہو کہ تو بھی تو کسی کی بیٹی ہے. آج اگر یہ ظلم تمہارے اوپر ہوتا تو بتا کہ تیرے ماں باپ کے اوپر کیا گزرتا. آج تو عورت ہو کر کے دوسرے کی بیٹی کو ستا رہی ہے، آج تو عورت ہو کر کے دوسرے کی بہن پر ظلم ڈھا رہی ہے. کل تیری بیٹیاں غیروں کے گھر یہاں گئیں اور یہ ظلم تیری بیٹی کے اوپر ہوا تو بتا کہ تیرے دل پر کیا گزرے گی، تیرے جگر پر غم و الم کے کیسے ماتم چھائیں گے. آج ہر انسان کو اپنے اپنے اس واقعے کو سوچنا چاہیے. آج رسم و رواج کے طریقے، دعوت کے طریقے، شاہانہ جوڑے جب تک نہیں ہوں گے نکاح نہیں ہوگا. مالداروں کے چوچلے کہ جن کے گھر میں حرام سے کمائی گئی دولت ہے، جب اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں تو اپنے اس حرام کی کمائی سے انسانیت کا، شرافت کا، غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور معاشرے کو، غریب لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ شادی آسان نہیں ہے. شادی کرنے کے لیے ان ساری رسموں سے گزرنا ہوگا. آج مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. کیوں نہیں بھاگیں گی؟ ارے شرم کرو، حیا کرو. تمہارے ظلم نے، تمہارے جبر نے، تمہارے تشدد نے، تمہارے رسم و رواج کے طور طریقوں نے انہیں مجبور کیا بھاگنے پر. آج ہم نے مجبور کیا ہے شادی کے اتنا مشکل بنا کر کے. لہذا اے لوگوں، ابھی وقت ہے، ابھی اس آگ کو اپنے معاشرے اور سماج سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بجھانے کی ضرورت ہے. ورنہ آگے چل کر کے آپ دیکھیں، روزانہ اخبارات میں پڑھیں، غور کریں، ہزاروں لڑکیوں کا مرڈر کیا جاتا ہے. ان کے ظالم سسرال والے ان پر کس طرح کی ظلم، پیٹرول چھڑک کر کے آگ لگا دیتے ہیں، پھانسی لگا دیتے ہیں اور پھر انجام آپ کے سامنے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگی. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان رسم و رواج کو اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے اکھاڑ پھینکنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرما. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.